السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس سٹوریز ہیں اور آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج سکتے ہیں۔ دبئی سے یہ سٹوری سینڈ کی گئی ہے، لیکن جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ان کا نام ہے نور محمد۔ میں آپ کو نور محمد کی زبانی یہ واقعہ سناتی ہوں۔ میرا اصل نام نور محمد ہے اور بچپن ہی مجھے لاڈ سے نورو پکارا گیا تھا، تو یہی میرا نام پڑ گیا۔ یہ واقعہ 1990 کا ہے، جب میں بڑا ہو رہا تھا۔ شروعات کچھ یوں ہوئی کہ ہمارے گھر کے ساتھ جانوروں کا ایک باڑہ تھا۔ میں رات کو اپنے باڑے میں مویشیوں کے پاس ہی سوتا تھا، کیونکہ ان دنوں بہت زیادہ چوریاں ہوتی۔ 1988 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور فصلیں تباہ ہو گئی تھیں۔ غریب تو غریب زمیندار لوگ بھی کنگال ہو گئے تھے۔ تبھی ہر تیسرا شخص چوری کرتا تھا۔ رات کو کسی کی بکری کھول لی جاتی یا کسی کی گائے، یعنی کہ بہت سے مویشیوں کی چوری ہوا کرتی تھی۔ تبھی ہم سب مویشیوں کے پاس ہی سوتے تھے۔ شروع میں تو مجھے کچھ محسوس نہ ہوا، لیکن ایک رات مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے پاؤں کے پاس انگلیاں کھینچ رہا ہے۔ میں نے غور نہ کیا، لیکن ہر روز پھر ایسا ہونے لگا۔ میں بزدل بالکل بھی نہیں تھا۔ مجھے کچھ شک ہونے لگا کہ یہ ضرور کوئی ہوائی مخلوق ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ مجھے انہوں نے کیا کہنا۔ ہمارے قبیلے میں ایک بہت بڑا پیپل کا پیڑ تھا اور وہ بہت پرانا درخت تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ درخت آسیب زدہ ہے، لیکن آسیب تو کچھ نہیں کہتے ہمیں۔ جب ہر رات میرے پاؤں کی انگلیاں کھینچی جانے لگیں تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ کیا مصیبت ہے، تم لوگ مجھے سونے کیوں نہیں دیتے؟ اور جب میں نے ہوائی مخلوق سے بات چیت شروع کی تو وہ اور زیادہ حرکتیں کرنے لگ گئے اور میرے سوئے ہوئے منہ سے رضائی کھینچ کر بھاگ جاتے۔ آہستہ آہستہ میں ان کا عادی ہوتا جا رہا تھا، مگر آج تک انہوں نے مجھے کبھی تنگ نہ کیا تھا۔ ایک رات ہمارے قبیلے میں چور گھس آئے اور ہماری گائے کھول کر لے جا رہے تھے کہ اچانک کسی نے میری چارپائی الٹی کر دی اور میں ایک دم سے نیچے گر گیا۔ اس سے بہت سی آواز پیدا ہوئی، اور جب چوروں نے یہ آوازیں سنی تو وہ گائے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے، اور تب مجھے علم ہوا کہ میری چارپائی کس مقصد کے تحت الٹی گئی تھی، ورنہ پہلے جنات چھوٹی موٹی ہی حرکتیں کرتے تھے۔ اس رات ہماری گائے چوری ہو رہی تھی تو انہوں نے میری چارپائی الٹ کر مجھے جگا دیا اور اس طرح ہماری گائے بچ گئی۔ کبھی رات کو میری پانی کی باری ہوتی تو میں کھیتوں میں اکیلا ہی پانی لگانے جاتا۔ رات 11 بجے سے صبح 4 بجے تک ہمارا پانی کا وقت ہوتا، اور جب میں پانی کا بند باندھ لیتا اور اپنی فصلوں میں پانی موڑ لیتا تو میں اونچی اونچی آواز میں بولا کرتا۔ مجھے محسوس ہوتا کہ جنات بھی میرے ساتھ پانی لگانے جاتے تھے، اور جہاں میں پانی لگا رہا ہوتا وہ کھیتوں سے 1-2 ایکڑ کے فاصلے سے مجھے آواز آتی کہ نورو پانی ٹوٹ گیا ہے، اور جب میں پانی باندھ کر واپس آتا تو آگے سے توڑ دیتے۔ وہ میرے ساتھ شرارتیں کیا کرتے تھے، کبھی پانی کا بند لگاتے اور کبھی توڑ دیتے، یا پھر اتنا سختی سے بند لگاتے کہ مجھ سے کھولا نہ جاتا۔ بس وہ میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے، کبھی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ ایک بار میں منڈی گیا اور مجھے رات ہو گئی، واپسی پر کوئی سواری نہ ملی تو میں پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں مجھے خیال آیا کہ کاش آج میرے دوست کہیں ہوتے تو مجھے کسی طریقے سے اپنے گھر پہنچا دیتے۔ وہ سردیوں کا موسم تھا اور رات 12 بجے سڑکیں سنسان پڑی تھیں، دانت سے دانت بج رہے تھے۔ میں نے ایسے ہی ہوا میں آواز لگائی کہ کہاں مر گئے ہو؟ ابھی میں یہ سب سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک پیچھے سے تانگے کی آواز آئی اور کوچوان نے مجھے پکارا کہ تم نے کہاں جانا ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ ٹبا نواز پورا، تو وہ بولا کہ بیٹھ جاؤ، میں بھی ساتھ والے گاؤں میں ہی جا رہا ہوں۔ میں اتفاقاً پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور کوچوان کا چہرہ بھی نہ دیکھا۔ ہمارے گاؤں سے 4 ایکڑ دور ایک سڑک گزرتی تھی جو آگے نہال کے گاؤں کو جاتی تھی۔ جب ہمارے گاؤں کا سٹاپ آیا تو میں نے کوچوان کو کہا کہ یہیں روک دو۔ وہ ٹانگا رک گیا اور میں ٹانگے سے نیچے اتر آیا۔ جیسے ہی میں نیچے اترا میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ میں ان کو کچھ پیسے دے دوں، اور جب میں نے دوبارہ نظر اٹھائی تو وہاں کوئی ٹانگا نہ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ساری اس مخلوق کی حرکت ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میری شادی ہو گئی اور چھوٹے موٹی حرکتیں میرے ساتھ ہوتی رہیں۔ میرے بچے ہو گئے اور ہم 2 بھائی تھے۔ زمین کا ہماری بٹوارا ہو گیا اور گھر بھی بانٹ لیا گیا۔ گاؤں والا گھر بڑے بھائی کے حصے میں آیا اور سٹی والا گھر میرے حصے میں آیا۔ میں بیوی بچوں کے ساتھ سٹی والے گھر آ گیا اور کافی عرصے بعد گاؤں گیا
تو ایک رات ایسے ہی گھومتا پھرتا اپنے طبیلے میں چلا گیا جہاں ہمارے مویشی ہوتے تھے۔ تو مجھے اس پیپل کے پیڑ سے آواز آئی کہ نورو تم نے اچھا نہیں کیا جو ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے اس رات بس ان کی آواز سنائی دی تھی۔ میں ساری رات وہاں رہا، اس کے بعد دوبارہ مجھے کوئی آہٹ نہ فیل ہوئی۔ ملتان سے احمد نے یہ اگلا واقعہ مجھے سینڈ کیا ہے۔ میرے دوست جس کا نام عابد حسین ہے، اس کا کہنا ہے کہ جب رحیم یار خان میں ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو کچھ بوگیاں پٹری سے اتر گئی تھیں، اور ان دنوں میں رحیم یار خان کے اس ہاسپٹل میں مردہ کمرے کے باہر سیکورٹی گارڈ کی جاب پر تھا۔ میڈیا پر خبریں چلائی گئی تھیں کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن ایک لاش جو کسی ادھیڑ عمر آدمی کی تھی، جس کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں تھا کہ یہ مردہ ہے، کیونکہ اس کے جسم پر کوئی چوٹ کا نشان تک نہ تھا۔ مردہ گھر میں لاش رکھنے کے بعد جب سب چلے گئے اور میں ہمیشہ کی طرح اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، تو رات کے 1 بجے کے قریب میں اپنے کھانے کا ٹفن لینے مردہ گھر میں گیا۔ جیسے میں اپنے روم میں داخل ہوا تو میرے طوطے اڑ گئے۔ ہر طرف گندے پاؤں کے نشان تھے، اور اس لاش کے پاؤں اسی طرح مٹی سے گندے ہوئے تھے۔ میں فوراً بھاگا اور ایک ڈاکٹر کو لے کر آیا اور اس سے کہا کہ اس لاش کو چیک کرے، مجھے لگتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے، اب تو اس کا جسم بھی اکڑنا شروع ہو گیا ہے، اور جاتے ہوئے میری اچھی خاصی سنا کر گیا۔ فرش گندا ہونے کی وجہ سے میں نے صفائی والے کو بلایا اور صفائی کروائی، اور جب کھانے کا ٹفن لے کر باہر بینچ پر بیٹھ گیا اور میں اپنا کھانا کھانے لگا تو دیکھا میرا ٹفن خالی تھا، جیسے کسی نے میرا کھانا کھا لیا ہو، کیونکہ کچھ کھانے کے ذرات اندر موجود تھے۔ اگر وہ کل کے کھانے کے ہوتے تو ٹفن سے بدبو آتی، بلکہ ایسا نہیں تھا۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ کھانا آج ہی کھایا گیا۔ جب میں اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا تو کھانا کون اور کیسے کھا سکتا ہے؟ اب مجھے ایسا لگا کہ کسی کو بھی بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میری بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ میں کینٹین پر جا کے کھانا کھا لیا اور ساری رات اسی طرح سے خوف میں گزر گئی۔ صبح جیسے ہی میری چھٹی ہوئی تو میں اپنے گھر سیدھا گیا۔ رات کی ڈیوٹی پر آنے کو میرا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن میری مجبوری تھی، آخر مجھے ڈیوٹی تو کرنا تھی۔ اور جب میں اپنی ڈیوٹی پر پہنچا تو گارڈ میرے سے پہلے ہی جا چکا تھا، ایسے جیسے کہ اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں اپنی ڈیوٹی پر آ کے بیٹھ گیا۔ اس بار میں نے اپنا ٹفن اندر نہیں رکھا بلکہ اپنے پاس رکھا۔ میرا بینچ مردہ کمرے کے بالکل سامنے دروازے کے ساتھ تھا۔ میں نے ایک بار اندر جھانک کر دیکھا تو لاش اندر نہیں تھی۔ میں نے سوچا چلو لگتا ہے اس کے وارث آ گئے ہوں گے اور اس کو لے کر گئے ہوں گے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے نیند آنے لگ گئی۔ میں وہیں بینچ پر لیٹ گیا اور بے فکری سے سو گیا، کیونکہ اس طرف زیادہ کوئی آتا نہیں تھا۔ 2 بجے کے آس پاس میری آنکھ کھلی تو وہ لاش میرے بینچ کے نیچے ہی تھی اور اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر جمپ لگا کر اٹھ بیٹھا اور بھاگ کر کچھ دور جا کر مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ اب میں کینٹین کی طرف چل پڑا۔ جاتے ہوئے مجھے اس دن والا ڈاکٹر ملا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ لاش کا کیا بنا، اس کے وارث لے گئے ہوں گے۔ ڈاکٹر بولا کہ وہ لاش ہم نے کولڈ اسٹوریج میں رکھوا دی ہے، کل رات کو اسے کیمیکل لگا کر اسٹوڈنٹس کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ اس پر وہ اپنے پریکٹیکلز کر سکیں۔ اور اگلی رات جب میں اپنی ڈیوٹی پر آیا تو اس لاش کو اسی کمرے میں کیمیکل لگایا جا رہا تھا۔ اندر 2 لوگ تھے، میں باہر ہی اپنے بینچ پر آ کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک فون آیا اور وہ فون سنتا ہوا میں کینٹین کی طرف چل پڑا۔ اب اندر ایک آدمی تھا۔ میں اپنے فون پر بلا وجہ ہی کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ پورے کمرے میں آگ ہی آگ تھی۔ میں دھماکے کی آواز سن کر نیچے گر گیا تھا۔ کچھ دیر تو دماغ سن ہو گیا اور پھر یاد آیا کہ اندر تو وہ آدمی تھا۔ جیسے جیسے اس آدمی کو بے ہوشی کی حالت میں نکال کے لایا، پھر مجھے یاد آیا کہ اس لاش کو بھی باہر نکال لوں۔ انہوں نے میری بات مان لی اور میں اندر گیا۔ اندر پہنچ کر میں نے ہر طرف لاش ڈھونڈی مگر وہ مجھے نہ ملی۔ اتنی دیر میں ریسکیو کی گاڑیاں پہنچ چکی تھیں، وہ آگ بجھا رہے تھے۔ انہوں نے ساری آگ بجھا دی۔ اس کے بعد وہاں موجود سب لوگوں نے مردہ کمرے کے اندر جا کے دیکھا، مگر کسی کو لاش تو کیا اس کا کچھ بھی نہ ملا۔ اس مردہ گھر کا جو سیکورٹی گارڈ تھا، جب اس کو ہوش آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ آگ کیسے لگی اور وہ لاش کہاں غائب ہو گئی، مگر وہ بیچارہ اپنا دماغی توازن کھو چکا تھا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ یہاں پر کیسے آگ لگی اور یہاں پر کون سی لاش تھی۔ آج بھی ایک راز بن کر ہسپتال میں وہ لاش کہیں گم ہے۔ وہ آگ کیسے لگی، وہ لاش کہاں گئی، اس بات کا آج تک نہیں پتہ لگ سکا۔ مروہ انصاری نے کراچی سے یہ اگلا واقعہ ہمیں سینڈ کیا ہے۔ ایک واقعہ ہے جو میرے دوست کے چچا کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ آٹو رکشہ چلاتے تھے۔
کچھ ہوا یوں کہ دوست کے چچا اس رات اورنگی ٹاؤن میں گئے تھے۔ ان کی لاش سواری وہیں کی تھی جو انہوں نے وہاں اتاری۔ اب وہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی ایسی سواری مل جائے جو ان کے گھر کے قریب ترین ہو، تاکہ پیٹرول کی بچت ہو جائے اور گھر جانے تک کا فاصلہ بھی کٹ جائے۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا، تو وہ ایک جگہ سے گزرے۔ وہاں کافی زیادہ اندھیرا تھا۔ وہاں ایک شخص نے انہیں روکا۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کا فیس کلیئر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ان کو کہا کہ اسے کورنگی جانا ہے۔ اب یہ دوست کے چچا کے گھر سے کافی دور تھا، تو انہوں نے سوچا اور اس کو ڈبل کرایہ بتایا کہ اگر مان جائے گا تو لے جاؤں گا۔ تو انہوں نے اس کو ڈبل کرایہ بتایا، مگر وہ شخص مان گیا۔ چچا نے خوشی خوشی اس کو بٹھایا اور کورنگی کی طرف نکل گئے۔ رات کا وقت تھا تو ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، تو وہ جلدی کورنگی پہنچ گئے۔ اب کورنگی پہنچ کر اس شخص نے ان سے کہا کہ اندر گلیوں میں لے کر چلو۔ ان دوست کے چچا نے کہا کہ اس کا الگ چارجز ہوں گے، تو وہ شخص اس پر بھی راضی ہو گیا۔ اب وہ جہاں لے کر جاتا رکشہ وہیں جاتا جا رہا۔ کافی اندر کہیں جا کر ایک سنسان گلی میں اس آدمی نے کہا کہ یہاں پہ رکشہ روک دو۔ اب چچا نے رکشہ بند کیا، اور کیونکہ وہ کافی گرم ہو گیا تھا، انہوں نے بیک مرر میں دیکھا اور کرایہ مانگا۔ تو مرر میں دیکھتے ہوئے چچا نے کہا کہ بھائی پیسے دے دو تو میں یہاں سے جاؤں۔ اب اتنی دیر میں جب ان کی نگاہ مرر پر پڑی تو وہ شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ سیٹ بالکل خالی تھی۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ چچا کے ہوش و حواس جیسے گم ہو گئے ہوں اور وہ سن ہو گئے۔ اس شخص نے یا اس مخلوق نے کہا کہ یہ لو پیسے۔ چچا نے بنا پیچھے دیکھے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس آدمی نے ان کے ہاتھ پر کچھ کوئلوں کے ٹکڑے رکھ دیے اور اتر کر اندھیرے میں چلا گیا۔ اب چچا جب تھوڑے ہوش میں آئے تو انہوں نے کوئلے وہیں پھینک کر اپنا رکشہ گھمایا اور بنا رکے گھر کی طرف رخ کیا۔ گھر آ کر ڈر کی وجہ سے تیز بخار انہیں ہو گیا۔ صبح ہونے پر گھر والوں کو سارا ماجرا سنایا تو گھر کے بزرگوں نے ان سے کہا کہ کوئلے تمہیں وہاں پھینکنے نہیں چاہیے تھے، وہ صبح تک ہیرے بن جاتے۔ چچا نے کہا کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ تھی، مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ یہ بات پتہ نہیں کیا تھی کہ وہ کون سی مخلوق تھی، مگر اس دن کے بعد سے میرے دوست کے چچا نے رکشہ چلانا ہی بند کر دیا۔ یہ 2001 کی بات ہے۔ میں ان دنوں قرآن پاک حفظ کر رہا تھا۔ میں نے مکمل نہیں کیا تھا، بس 2 سپارے حفظ کر کے اس کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے اسکول کی پڑھائی زیادہ مشکل لگتی تھی، اور پھر ٹھیک سے قرآن پاک حفظ نہیں ہو رہا تھا، اور قاری صاحب نے ایک دن مجھے بہت مارا تھا۔ ہمارے اسکول میں سردیوں کی 15 چھٹیاں تھیں، اور میں اپنی بڑی بہن کے ساتھ اپنے ددیال گیا ہوا تھا۔ ضلع بہاول نگر کی ایک مشہور منڈی ہے، وہ چک مدرسہ، اس کے نواحی گاؤں کاٹ بھگوان سنگھ میں میرے 2 چچا رہتے تھے۔ میں پہلی بار یہاں آیا تھا، میں اپنے چچاؤں کے گھر، اور میرا دل بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس گاؤں میں کوئی 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ جنوب میں ایک گاؤں تھا جس کا نام ٹبا حاجیہ تھا، جہاں پر میرے 2 تایا رہتے تھے، اور تایا کے بچوں سے میری کافی مزاج ملتے تھے۔ میں نے اپنے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا، اور مغرب کے بعد پیدل ہی سیدھا اپنے تایا کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ ان دنوں کاٹ بھگوان میں بجلی تھی، لیکن ٹبا حاجیہ والے گاؤں میں بجلی نہیں تھی۔ میں اس وقت مشکل سے 8-9 برس کا تھا۔ جن لوگوں کے بچے 8-9 برس کے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ 8-9 برس کا بچہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ میں جیسے تیسے کر کے تایا کے گاؤں پہنچ گیا۔ تب اندھیرا مکمل چھا گیا تھا۔ تایا کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی تایا کو دیکھتے۔ سبھی حیران تھے کہ میں اکیلا پیدل سنسان راہ گزروں سے اندھیرے میں کیسے آ گیا، کیونکہ کاٹ بھگوان والی اور ٹبا حاجیہ والا کی کوئی مین سڑک نہیں تھی، بس کھیتوں سے ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں سے کچی سڑک آتی تھی ٹبا حاجیہ والے کی طرف، جبکہ ٹبا حاجیہ والے کی مین سڑک مشرق سے نہالکا روڈ سے نکلتی تھی۔ خیر، ان لوگوں نے فوری طور پر مجھے چائے پلائی، کیونکہ میرے تایا بہت امیر کبیر تھے، ان کی بہت سی زمینیں تھیں۔ میں اپنے ان تایا کے گھر سے نکلا اور دوسری سائیڈ والے تایا کے گھر چلا گیا۔ یہ تایا بھی ویسے حیران ہوئے کہ میں 8-9 سال کا بچہ بغیر ڈر کے ان کھیتوں سے کیسے گزر کر آ گیا اندھیرے میں، جبکہ وہاں ان دنوں بہت سے گیدڑ ہوا کرتے تھے اور وہ بندوں پر حملہ کر دیتے تھے، اور وہ ناپاک جانور بھی بہت تھے۔ وہ بہت زیادہ تعداد میں وہاں ہوتے تھے، اور وہ اکیلا آدمی دیکھ کر ان پر حملہ کرتے۔ تو میرے تایا نے میری تائی سے کہا کہ دیکھنا مریم، یہ میرا بھتیجا بڑا ہو کر بہت بہادر نکلے گا۔ تو تایا نے نماز میں پڑھنے جانے سے پہلے مجھے کہا کہ تم نے اب واپس نہیں جانا اس وقت۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنے چچا کے گھر کسی کو بھی بتا کر نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ وہ نیا علاقہ سمجھ کر مجھے ڈھونڈنے نکل جائیں۔ ان دنوں اس گاؤں میں کسی کے پاس بھی موبائل فون نہیں ہوتا تھا،
موبائل ہمارے علاقے میں 2005 میں آئے تھے، اور جب میں نے یہ سوچا کہ سب پیچھے پریشان ہوں گے تو میں نے ان چچا کے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا اور خاموشی سے باہر نکل آیا، کیونکہ اگر میں تایا کے گھر بتاتا کہ میں واپس جا رہا ہوں تو وہ کبھی بھی مجھے واپس نہیں آنے دیتے۔ وہ لوگ مجھے بتا چکے تھے کہ وہاں پر گیدڑوں کی بہت تعداد رات میں پھرتی ہے۔ اب میں تایا کے گاؤں سے نکلا تو رات کے غالباً 9 بجے تھے۔ وہ سردیوں کی رات تھی اور دوسرا دیہاتی ماحول میں رات 9 بجے کا ہو کا عالم ہوتا ہے، اور جب میں دونوں گاؤں کے درمیان آیا تو وہاں ایک جگہ آسیب زدہ مشہور تھی۔ کوئی 1.5 مربع زمین بنجر پڑی تھی اور وہاں جھاڑیاں اور سرکنڈے بہت زیادہ تھے۔ انہی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کی کہانیاں ہم نے بچپن میں بہت زیادہ سنی تھی کہ یہاں پر جنات کے بکری کے بچے ملتے ہیں، یعنی کہ جنات کے ایسے ملتے جلتے کئی واقعات ہو چکے تھے۔ اب میری قسمت یہ تھی کہ رات کے 9 بجے اکیلے ہی مجھے وہاں لے کر چلی گئی۔ مجھے علم تھا کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے، اور میری قسمت یہ تھی کہ کچی سڑک بالکل ان سرکنڈوں کے ساتھ ساتھ جاتی تھی، تقریباً کوئی 5-7 ایکڑ تک۔ جیسے جیسے وہ سرکنڈے قریب آتے جا رہے تھے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی، میں آگے بڑھتا گیا۔ جیسے ہی میں اس بنجر زمین میں داخل ہوا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی طوفان چل رہا ہے، کیونکہ ان کھیتوں سے شائیں شائیں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بہت چھوٹا تھا، میں اتنا زیادہ بہادر نہیں تھا، میں ڈر چکا تھا، میرے پسینے چھوٹ رہے تھے اور کپ کپی آ رہی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اچانک ایسا لگا کہ جیسے کسی نے جھاڑی پھلانگی ہو۔ میں سمجھ گیا کہ شاید کوئی گیدڑ یا کوئی اور جانور ہوگا۔ تھوڑی آگے چلا تو پھر کسی نے چھلانگ لگائی۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ وہ آسیب زدہ مخلوقیں شروع ہو چکی ہیں۔ میں نے اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جب میں ان سرکنڈوں کے درمیان میں پہنچا تو مجھ سے 7-8 قدم کے فاصلے پر آگ کا الاؤ روشن تھا، اور وہ پھر بجھ گیا۔ جنات میرے ساتھ کھیل رہے تھے، مگر میں چلتا رہا۔ کبھی ایک دم سے شہنائی بج اٹھتی اور کبھی ڈھول کی آواز آ جاتی، اور جب میری برداشت ختم ہو گئی اور میں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تو وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں، اور مجھے تسلی ہو گئی کہ یہ کم از کم میرے قریب نہیں آئیں گے۔ جیسے تیسے کر کے میں چچا کے گاؤں پہنچ گیا تو میرا اندازہ ٹھیک نکلا کہ میرے چچا مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے اور بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر سبھی ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے، پوچھنے لگے کہ کہاں گئے تھے۔ جب میں نے بتایا کہ میں تایا کے گاؤں میں گیا تھا تو کہنے لگے کہ مغرب کے وقت تم ادھر تھے۔ میں نے کہا کہ مغرب کے بعد کیا تھا، اور تایا کے گھر سے چائے پی کر دوسرے تایا کو بھی مل کر آیا ہوں۔ تو سب میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ تجھے ڈر نہیں لگا ویران سنسان راستوں سے آتے جاتے؟ میں نے کہا کہ نہیں، اور جب میں نے ان کو وہ قصہ سنایا تو سبھی حیران رہ گئے کہ وہاں تو بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگ چکے ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھ لیں، مگر میں نہیں بھاگا، کیونکہ میں نے اللہ کا کلام یاد تھا اور میں وہ مسلسل پڑھتا رہا۔ آج اتنے برسوں کے بعد بھی وہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ میں اتنا چھوٹا ہو کر یہ حرکت کی تھی۔ لسن جی، آج کی سٹوریز تھیں، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔